السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔ نواں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 200 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی نایاب نسخہ بتایا ہے، بہت ہی مفید اور کارآمد علاج بتایا ہے کہ انسان شیطان کے شر سے کیسے بچ سکتا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ شیطان یہ ہمارا جانی دشمن ہے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا گیا انہ لکم عدو مبین، شیطان یہ تمہارا جانی دشمن ہے۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی کو تعوذ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب تم پر شیطان کا حملہ ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تم پر شیطان کا اٹیک ہو، حملہ ہو، شیطان کا چوکا لگائے، شیطان خیالات اور شبہات میں مبتلا کر دے، شیطان اپنا کام شروع کر دے اور انسان کو اس کا شعور اور احساس ہو جائے، علم ہو جائے کہ شیطان ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، شیطان ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا فاستعذ باللہ، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ طلب کرو، یعنی تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، انہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین کہتا ہے انہ سمیع علیم، بے شک وہ یعنی رب العالمین بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک حکم یہ دیا ہے کہ جب انسان پر شیطان کا اٹیک اور حملہ ہو تو تعوذ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابی رسول حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ طائف کے تھے، یہ شکایت لے کر کے اللہ کے نبی کی پاک تشریف لائے، کہا ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وبین قراءتی یلبسها علیہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو نماز ہی کی حالت میں، قرآن پڑھنے ہی کی حالت میں شیطان آ کر کے وسوسہ دلاتا ہے۔ میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں یا نماز میں مشغول ہوتا ہوں تو شیطان طرح طرح کے خیالات دل میں پیدا کرتا ہے، مجھ پر قرآن کو بالکل خلط ملط کر دیتا ہے، یعنی میں کبھی قرآن بھول جاتا ہوں، الٹ پلٹ دیتا ہوں، یعنی شیطان کا میرے اوپر نماز کے اندر اٹیک ہوتا ہے، شیطان حاضر ہوتا ہے اور مجھ کو وسوسہ دلاتا ہے، میری نماز خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، میں کیا کروں، بہت پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم تعوذ پڑھو نماز ہی کی حالت میں تعوذ پڑھو اور 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف تھوک دو۔ تھوکنے مطلب وہ تھوکنا نہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں تھوکنا، تھو جس کو کہتے ہیں، یعنی زیادہ لعاب نہیں، زیادہ پانی نہیں،
بس تھو تھو دھتکارنا، یہ مطلب ہے کہ ثم مدفل علی یسارک ثلاثا، پیارے نبی نے فرمایا کہ فاستعذ باللہ، اللہ سے تعوذ کا اہتمام کرو، اللہ سے پناہ طلب کرو، اور ثم مدفل علی یسارک ثلاثا، اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دو، یعنی تھو تھو کر دو، نماز ہی کی عادت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس پر جب عمل کریں تو ایسا نہ کہ ہم تھو تھو کریں تو کسی کے چہرے پہ چلا جائے، یہ نہیں، یہ انفرادی نماز کی بات ہے، یہ نفل نماز کی بات ہے، جبکہ بائیں طرف کوئی نہیں ہوتا ہے، تنہا آدمی ہوتا ہے نفل نماز میں، اور اگر جماعت سے بھی اگر پڑھ رہا ہے تو اس اعتبار سے تھو تھو کرے کہ بائیں کچھ پتہ نہ چلے، بائیں کو کچھ اس کا احساس نہ ہو، یعنی بائیں کے چہرے کی طرف، کندھے کی طرف اس کے لعاب کو کوئی حصہ نہ جائے، اس لیے کہ تکلیف کی بات ہوگی، دکھ کی بات ہوگی کہ میرا بھائی میرے پر تھوک رہا ہے، تھو تھو کر رہا ہے۔ تو اس بات کا اہتمام رہے، خیال رہے کہ جب آدمی کو صبح اور وسوسہ آئے، نماز کے اندر شیطان کا اٹیک اور حملہ ہو اور بری طرح سے طرح طرح کے خیالات نماز کے اندر پیدا کرے، تو اس کا علاج بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 مرتبہ تعاوذ پڑھو، 3 مرتبہ تعاوذ پڑھو، اور 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک دو، تھو تھو کر دو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں نے ایسا کیا تو اللہ نے مجھ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا۔ دیکھیے شیطان کی حاضری انسان پر بہت ممکن ہے، شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے رگ و ریشے میں، خون کی نالیوں میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے ہمارے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ اللہ نے اس کو، شیطان کو اتنی قوت اور طاقت دی ہے کہ وہ ہمارے اندر داخل ہوتا ہے، ہم پر حملہ کرتا ہے، ہمارے دل کے اندر جو ایمان چھپا ہوا ہے اس خزانے کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوتے نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بار بار تعوذ کا اہتمام کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے یہ حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو تو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اور جب بھی شیطان کا اٹیک اور حملہ ہو، حاضری ہو، شیطان کا شر ہم پر غالب آ رہا ہو، شیطان وسوسہ دلا رہا ہو، تو اس سے بچنے اور اس سے نجات پانے کا حل یہی ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرے، تعوذ کا اہتمام کرے۔ تعوذ یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب شیطان کا اٹیک اور حملہ ہو تو تم نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو تعوذ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ وہ آدمی جو تعوذ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور جو آدمی تعوذ کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو شیطان کے شر میں مبتلا ہو جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ کھلواڑ کر ہی دیتا ہے، اس کو بھٹکا ہی دیتا ہے، اس کو فتنے کی آگ میں داخل ہی کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے، 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے، تو ایک آدمی کو غصہ زیادہ آ گیا، اور غصہ آنا فطری چیز ہے، آ گیا غصہ، لیکن غصہ اتنا شدید تھا، اتنا خطرناک تھا کہ ان کی رگیں بالکل لال ہو چکی تھی اور پھول چکی تھی، چہرہ لال ہو چکا ہے، ان کی گلے کی جو رگ تھی وہ بالکل پھول چکی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ایک نسخہ جانتا، اگر تم عمل کرو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو کہا تعوذ پڑھو، تعوذ پڑھنے کا اہتمام کرو، تعوذ پڑھو۔ تو ان جو غصے میں تھے انہوں نے کیا کہا کہ میں پاگل لگتا ہوں، یعنی انتہائی شدید غصے تھے، غضبناک تھے۔ اس غصے کا علاج اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا؟ تعوذ پڑھو، کیونکہ غصہ یہ شیطان لاتا ہے، شیطان کی یہ چال ہے کہ وہ آدمی نارمل ہوگا تو کوئی غلط ڈیسیزن نہیں لے سکتا ہے، بد اخلاقی نہیں کر سکتا ہے۔ جب آدمی بہت غصہ ہوتا ہے تو وہ کسی عالم علماء کا احترام، چھوٹے بڑے کا احترام، ماں باپ کا احترام، یا میاں بیوی کے احترام، رشتہ داروں کے احترام، وہ کسی چیز کچھ نہیں سمجھے گا، غصہ آ گیا بس وہ یہی کہے گا میں نے ایسا کیا، غصہ آ گیا۔ تو شیطان یہ غصہ لا کر کے اس غلط کام میں وہ داخل کرنا چاہتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے غصے کے علاج میں بھی یہی تعلیم دی کہ تعوذ کا اہتمام کرو، تعوذ کا اہتمام کرو۔ کیوں؟ غصہ آیا، شیطان لایا، اور شیطان کیوں لایا؟
وہ شر اور فساد میں داخل کرنے کے لیے لایا، کیونکہ آدمی جب نارمل ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، اس کا جو ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے تو اس طرح کی حرکت نہیں کرتا ہے. جب غصہ آ گیا تو بہت کچھ کر سکتا ہے، تو شیطان ایسا کراتا ہے. تو اس سے بچنے کا حل یہی ہے کہ آدمی تعاوض کا اہتمام کرے. یہ کچھ باتیں ہیں جو آج کے درس میں بیان کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ سب کو کثرت سے تعاوض پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.